معزز مہمان گرامی اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری آنکھ میں جو خواب ہے وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہرے نایاب ہیں سب وطن کے ہیں، وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں جان و دل بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہے سب وطن کے ہیں۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوقات میں اشرف کیا اور اس فضیلت اور برتری کی وجہ وہ خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق خواب نہیں دیکھتی۔ جناب صدر، ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے، اور یہی وہ خواب ہوتے ہیں جو ممکنات کا راستہ بنتے ہیں، یہی وہ خواب ہوتے ہیں جو ہر محاذ پر ثابت قدم رکھتے ہیں، یہی وہ خواب ہوتے ہیں جو ہمیں آگے آگے اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب صدر، آج سے 1 صدی پہلے علامہ اقبال نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسے وطن کا خواب جہاں کا مقتدر اعلیٰ اللہ ہو، جہاں کا نظریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جہاں کی فکر اقبال کی ہو، جہاں کا فلسفہ سر سید کا ہو، جہاں کا ہر جوان ولید کی تلوار ہو، فاروق کی للکار ہو، جہاں کی ہر عورت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم جن کو حکم ازاں پر بت شکن بننا تھا وہ حوصلہ شکن بنے رہے، جنہیں کلمہ طیبہ کی جاگیر بننا تھا وہ خود صاحب جاگیر بن کر بیٹھ گئے۔ جناب صدر، لیکن ان اندھیروں میں کہیں امید کے جگنو بھی تھے جنہوں نے کبھی اندھیرا ہونے نہیں دیا اور اقبال کے خواب کو جگمگائے رکھا۔ تعلیم کے میدان میں پروفیسر عاصم خواجہ ہوں یا فضائیہ میں فائز پائلٹ عائشہ فاروق ہو، سائنس کے میدان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو یا شطرنج کی کھلاڑی مہک گل ہو یا پہلی پاکستانی خلا نور نمیرہ سلیم ہو، سب کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، پاکستان کا خواب، اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا خواب۔ اور جناب صدر، آج میری آنکھوں میں بھی ایک خواب ہے، میرے وطن کی ترقی کا خواب، کیونکہ میرا محور ہے میرا وطن، مرکز جمال و کمال ہے میرا وطن، سینے میں دھڑکتے دل کی صدا ہے میرا وطن، میری وابستہ امیدوں کا جہاں ہے میرا وطن۔ جناب صدر، مجھے امید ہے کہ ہم نے جو خواب اس مٹی میں دفن کیے تھے وہ خواب تعبیر بن کر لالا و گل کی طرح اس خاک سے پھوٹیں گے اور اس مٹی کو جنت بنائیں